زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ محبت پیش فرما لے۔ پڑھیں باواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو نماز جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ابھی چند روز قبل سویڈن اور کینیڈا کے کچھ ملعون اور مردود خبیث قسم کے انسانوں نے قرآن مقدس کو جلانے کی کوشش کی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس لیے میں آج موجودہ حالات کے تناظر میں اور اس دردناک حادثے کے تناظر میں عظمت قرآن کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بلا شبہ جو شخص بھی قرآن مقدس سے محبت کرتا ہے، اپنے دین سے لگاؤ رکھتا ہے، اور جس کے بھی سینے میں حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہے، یقیناً اس نے اس حادثے کی مذمت بھی کی ہوگی اور اس حادثے سے اس کو روحانی تکلیف بھی محسوس ہوئی ہوگی۔ دنیا کے بعض مقامات پر احتجاجات بھی ہوئے ہیں کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے، ایسے لوگوں کی خلاف سخت ترین کارروائیاں کی جائیں۔ مگر کارروائیاں کون کرے جب حکومت ہی کی پشت پناہی حاصل ہے اور اسلام نامی اسلام کے خلاف انسان نما درندوں کی پشت پناہی کی بنیاد پر وہ لوگ اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں
اور اس قسم کے کام کر رہے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، تو پھر کس سے کہا جائے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے؟ مسلمان اپنے اعتبار سے کام کر سکتا ہے اور اپنے اعتبار سے ان کی سازشوں کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے، مگر ہمارے ہاں ایسی سرد مہری ہے، مسلمان اس قدر کاہلی، سستی، غفلت کا شکار ہیں کہ الامان والحفیظ کے علاوہ کیا کہا جائے۔ مگر ایسے دشمنان دین کو ہم محبوب سبحانی مسجد سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور خود قرآن مقدس نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن مقدس میں اللہ نے صاف لفظوں میں یہ اعلان فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کفار مشرکین، یہود و نصارہ، دشمنان دین اپنے منہ سے دین اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے یہ کافر دشمنان دین برا ہی کیوں نہ مانے۔ اور یہ وعدہ ازلی ہوا قرآن مقدس کے ذریعے کہ کوئی بھی اسلام کی شمع کو گل نہیں کر سکتا اور اسلام کی روشنی کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ہزارہ مخالفتوں کے باوجود، ہزارہ سازشوں کے باوجود اور ہزارہ منصوبوں کے باوجود، سخت ترین حملوں کے باوجود، ظاہری حملے بھی ہو رہے ہیں، باطنی حملے بھی ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور اسلام کی روشنی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اگر اس وقت روئے زمین پر کوئی دین برحق ہے تو فقط وہ دین اسلام ہے۔ یہی چیز دشمنان دین کو کھل رہی ہے، اور پھر وہ اس طرح کی کاروائیاں کر کے اپنے دل کو تسکین کا سامان فراہم کر رہے ہیں، مگر وہ اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اسلام تو روشنی ہے، قرآن مقدس نور ہے، نور کو پھیلنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی بدبخت اپنی آنکھیں بند کر لے کہ ہم تو اندھیرے میں رہیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے، یہ کوئی شخص کرنا چاہے تو کر لے، مگر وہ یہ سوچے کہ ہماری آنکھیں بند کر لینے سے نور کی روشنی، اسلام کی روشنی رک جائے گی، نور پھیلے گا نہیں، تو یہ اس کی بدبختی ہے، اس کی جہالت، اس کی حماقت ہے۔ اس کو اپنے جنون کا، اپنے پاگلپن کا علاج کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس ایک عظیم الشان خوشبو ہے، خوشبو کو پھیلنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ کوئی شخص کتنی ہی کوشش کر لے اور وہ یہ سوچے کہ خوشبو نہ پھیلے، خوشبو پھیلے گی۔ اب یہ الگ بات ہے کوئی اپنی ناک میں روئی ٹھونس لے اور کہے ہم خوشبو محسوس نہیں کریں گے، وہ یہ تو کر سکتا ہے، مگر وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ چاہے کہ خوشبو نہ پھیلے اور خوشبو کا پھیلاؤ رک جائے۔ کوئی چاہے کہ آفتاب نکلا ہو اور آفتاب کی چمک سے لوگ محروم رہ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ گھر کے اندھیرے میں کار کوٹھی میں جا کے بیٹھ سکتا ہے، مگر وہ یہ نہیں کر سکتا کہ سورج کی روشنی کو پھیلنے سے روک دے۔ قرآن مقدس کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ ہزارہ بار اس کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی اور گستاخیاں کی گئی، مگر جیسے جیسے گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اسلام پھیل رہا ہے اور لوگ قرآن مقدس سے قریب ہو رہے ہیں، اسلام کا نور پھیل رہا ہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ نے اس لیے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا والی ہے، حامی ہے، معین ہے، مددگار، ناصر ہے، جو قرآن مقدس کے ذریعے مومنوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی جانب پہنچاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو کفار مشرکین ہیں شیطان ان کا مددگار ہے، ان کے اولیاء شیاطین ہیں جو انہیں یعنی کفار مشرکین کو نور ہدایت سے نکال کر تاریکیوں میں اندھیروں میں گم کر رہے ہیں۔ اسلام نور ہے، اسلام ہدایت ہے، اور قرآن مقدس پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ تعجب کا مقام ہے کہ قرآن مقدس جو تمام انسانوں کا رہبر ہے، تمام انسانوں کا مرشد ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور قعر مذلت میں گم ہو جانے والی قوم کو تحت سرا سے اٹھا کر اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب ہے،
جو جہنم کے راستوں میں جانے والی قوم کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لانے والی کتاب ہے، جو خباثت اور گندگی کے دل دادا قوم کو طہارت اور پاکیزگی کا درس دینے والی کتاب ہے، جو ہر قسم کی ہدایت فراہم کرنے والی کتاب ہے، اور ایک مرشد اعظم اور ایک ہادی اعظم کی حیثیت سے آج ہمارے سامنے دلوگر ہے، لوگ اسی کے دشمن ہیں۔ کہ کیا کوئی شخص اپنے مرشد کا دشمن ہوتا ہے؟ اپنے سرپرست کا دشمن ہوتا ہے؟ کیا کوئی انسان اپنے محسن کا دشمن ہوتا ہے؟ کہ جو شخص احسان کرنے والا ہو، کیا انسان اس کا دشمن ہو جاتا ہے؟ جب ایک انسان کسی ایسے دوسرے انسان کا دشمن نہیں ہوتا جو اس کو ہدایت دے رہا ہو، اس کی رہنمائی کر رہا ہو، اس کے لیے ارشاد کا سامان فراہم کر رہا ہو، تو پھر قرآن مقدس جو مرشد اعظم ہے، کلام الہی کی شکل میں ہمارے مابین موجود ہے، اس کی دشمنی کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہ لوگ جو قرآن مقدس کے دشمن ہیں، قرآن مقدس کو دیکھنا نہیں چاہتے، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ قرآن مقدس اٹھا کے دیکھیں، قرآن مقدس پڑھنے کی کوشش تو کریں، دشمنی بعد میں کر لینا اور باقی منصوبے بعد میں گڑھ لینا، پہلے جس قرآن کے تم دشمن ہو، تمہارے دل میں تمہارے پیدائش سے لے کر اب تک جس کتاب اللہ کے حوالے سے دشمنی بھری گئی ہے، کم سے کم اس کو کھول کے دیکھو تو صحیح، اس میں ہے کیا؟ اس میں ہدایت کے کیسے چمکتے دمکتے انوار موجود ہیں، اس میں ہدایت کی کیسی تجلیاں موجود ہیں، اس میں ہدایت کے کیسے کیسے سامان موجود ہیں، اس میں ہدایت کے کیسے عظیم الشان واضح روشن و تابناک راستے موجود ہیں۔ کم سے کم خدا را ایک بات پڑھ کے دیکھو تو صحیح، تمہیں اگر تمہارے سینے میں ہدایت کا نور جلوگر نہ ہو جائے تو تم میرا نام بدل دینا۔ قرآن مقدس کے اندر واقعی ایسی عظیم الشان نشانے موجود ہے کہ تسلط اور تعصب کو ہٹا کر، تعصب اور دشمنی کا آئینہ اپنی آنکھوں سے اتار کر اگر آج بھی دشمنان دین قرآن مقدس کو صحیح ڈھنگ سے انصاف کی نگاہوں سے پڑھیں گے تو کبھی بھی وہ ہدایت سے محروم نہیں رہ پائیں گے۔ اس لیے قرآن مقدس میں اللہ نے صاف لب و لہجے میں اعلان فرمایا ہے، ہدی للناس، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اور خود قرآن مقدس میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ دشمنان دین قرآن مقدس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ قرآن مقدس میں غور کر لیں تو یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ غیر اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں ضرور وہ بہت زیادہ اختلافات پاتے۔ قرآن مقدس کا مضمون ایسا ہے کہ جس میں ذرہ برابر کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن مقدس کی فصاحت و بلاغت ایسے عظیم الشان ہے کہ اس میں ذرہ برابر کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ قرآن مقدس نے ماضی کی خبریں دی، قرآن مقدس نے مستقبل کے بارے میں پیشگوئیاں فرمائی، قرآن مقدس نے سائنسی حوالے سے گفتگو فرمائی، قرآن مقدس نے حقائق عالم کے اعتبار سے گفتگو فرمائی، اور آج تک دشمنان دین میں سے کوئی بھی کٹا سے کٹا دشمن اسلام بھی یہ قرآن مقدس کی کسی پیشگوئی کو، کسی خبر کو، کسی حقیقت کو آج تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا ہے۔ نہ قرآن مقدس کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے آج تک قرآن مقدس کی کسی حرف پر کوئی انگلی رکھنے کی جسارت کر سکا ہے۔ یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ قرآن مقدس کلام الہی ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ حق ان کے سامنے موجود ہے، کلام الہی کی شکل میں قرآن مقدس ان کے سامنے موجود ہے، مگر پھر بھی وہ دشمنی نکال رہے، اور بجائے اس کی کہ اندھیروں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، تاریکیوں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، گمراہیوں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، وہ گمراہیوں میں اور اندھیروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں، اب اجالوں سے گھبرا رہے ہیں، ہدایت سے گھبرا رہے ہیں، اور انوار سے گھبراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علامہ طنطاوی جو جامع ازہر کے سابق پرنسپل تھے، اور ان کی کتاب ہے الجواہر فی تفسیر القرآن، الجواہر فی تفسیر القرآن، قرآن مقدس کی تفسیر ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ دس فرمایا اس حوالے سے۔ میں نے بھی کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن خود دعوت دے رہا ہے دنیا کے تمام انسانوں کو غور کرنے کی، اور یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم غور کرو، قرآن پڑھو، غور کرو۔ جب تم نتیجے پر پہنچو گے تو تمہارا وجدان، تمہارا دماغ، تمہارا دل، تمہارا ذہن خود کہے گا کہ اسے انسان کا کلام نہیں، کلام الہی ہے۔ اور کئی لحاظ سے میرا اس پر مستقل پورا ایک مضمون ہے، تو تقریباً 12 قسطوں میں نکلا ہے۔ نور ایمان اسلامک آرگنائزیشن جو میری ایک تنظیم ہے، اور کرلا کے کچھ نوجوان ہیں اس کو چلاتے ہیں،
اور سارا کام اس پر مجھے ہی کرنا رہتا ہے. ابھی فی الحال اتنی مصروفیت ہے کہ کام اس پر کچھ مہینوں سے بند ہے، ورنہ ہفتے میں یا 10 دن میں یا 12 دن ایک مضمون میرا اس پر ضرور شائع ہوتا تھا. دین اسلام ہی دین برحق کیوں، اس حوالے سے میں نے تقریباً 12 قسطیں لکھی ہیں، اور اگر میں اس کو رسالے کی شکل میں دوں تو 50-60 صفحے کا رسالہ فی الحال تیار ہوگا، مگر انشاءاللہ ماہ رمضان گزر جائے اس کے بعد پھر سے میں کام کروں گا، اور وہ 100-150 یا 200 صفحے کا ایک رسالہ ہوگا، پھر نور ایمان سے وہ شائع ہوگا اور آپ کے پاس پہنچے گا انشاءاللہ. اس میں نے ساری گفتگو کی ہے. اس میں جو دلائل ہیں اسلام کے حقانیت پر اور قرآن مقدس کی حقانیت پر، کوئی بھی منصف مزاج انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا ہے. صرف اس آیت کریمہ میں اگر غور کر لیں تو ہر شخص کہے گا قرآن اللہ کا کلام ہے. علامہ طنطاوی نے واقعہ کیا درج فرمایا ہے. علامہ طنطاوی کہتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ جرمنی گیا، مصر کا تھا، جرمنی گیا، بہت بڑا عالم دین. جرمن کے کچھ اسکالرز جن کو عربی علوم میں بہت مہارت حاصل تھی، عربی کمال ان کو حاصل تھا. جب ان کی گفتگو ہوئی، ان کے دوست تھے جرمنی میں، اور یہ تو بھی جلدی ہی کی بات ہے، کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں. علامہ طنطاوی جلدی ان کا انتقال ہوا ہے، بہت بڑے عالم ربانی تھے مصر کے. تو ان کے جرمنی دوستوں نے اس سے کہا، اس مسلمان سے، بھائی تم مسلمان ہو، کیا تم بھی تمام مسلمانوں کی طرح یہ عقیدہ رکھتے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کہا بے شک، اس میں کوئی ذرہ برابر شک کی بات نہیں، اور یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اگر کوئی اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو کافر و مرتد ہے، ہم اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. اس نے کہا ہم لوگ بھی تو عربی جانتے ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، اور عربی میں کافی کمال ہم کو حاصل ہے، ہم کیسے باور کر لیں کہ یہ کلام الہی ہے؟ اس دوست نے کہا علامہ طنطاوی کے کہ اس پر تو بے شمار دلائل موجود ہیں کہ کلام الہی ہے. میں ایک گوشے سے بات کرتا ہوں، تم لوگ عربی جانتے ہو؟ بولو بہت اچھی طرح عربی جانتے ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھو کلام الہی ہے، عربی میں جو فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، سب سے عمدگی جو ہوتی ہے، سب سے اونچے لیول کا کلام ہے یہ. عربی زبان میں اس سے اونچا کلام پیش کیا ہی نہیں جا سکتا. اور یہ جو معیار ہے کلام کا، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک بالکل برقرار ہے. کوئی کتنا بڑا بھی فصیح و بلیغ ہو، کتنا ہی عمدہ شاعر ہو، ادیب ہو، اس کے کلام میں اونچ نیچ ہوتی ہی ضرور ہے. کوئی کلام بہت اچھا ہوتا ہے کہ سننے والے دم رہ جاتے ہیں، کچھ کلام گھٹیا قسم کا ہوتا ہے، کچھ کلام میڈیم سائز کا ہوتا ہے. ایک لیول کا کلام اس کا نہیں ہو سکتا. کلام الہی ہے، فصاحت و بلاغت کا اس کا جو معیار ہے یہ شروع سے آخر تک برقرار ہے، یا اس کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں پیش کیا جا سکتا. تو اس کے دوستوں نے کہا کہ اچھا اس کو ثابت کریے. اب اس دوست کی کہانی سنیے آپ. اس لیے کہا اچھا ٹھیک ہے، جہنم بہت وسیع ہے، چوڑی ہے، وسیع ہے، اس کو آپ عربی میں منتقل کرو. یہ ایک میں سینٹنس دے رہا ہوں آپ کو، جملہ ہے یہ، اس کو عربی بناؤ. وہ سب فصیح و بلیغ تھے جو سینہ ٹھوک کر کہتے تھے کہ میں بہت بڑا عربی داں ہوں، عربی زبان و ادب کے میں تمام گوشوں سے واقف ہوں. انہوں نے عربی بنائی، 20 سے 25 جملے بنائے انہوں نے عربی کے. کسی نے کہا ان جہنم لوسیع، یہ عربی بنائی. کسی نے کہا ان ساعت جہنم لا يتصور عقل انسان. کسی نے کہا ان کل ما خطر ببالک فان جہنم اوسع منه. یہ سب ان سب کا معنی وہی، جہنم بہت وسیع ہے. 20 سے 25 جملے ان 3-4 نوجوانوں نے بنائے جو عربی علوم کے ماہر تھے اور جن کو اپنی عربی دانی پر بڑا فخر اور بڑا ناز تھا. اس بندے خدا بندے مومن نے کہا کہ اور کوشش کرو، اور بناؤ جملے، اچھے سے اچھے، فصیح سے فصیح، بلیغ سے بلیغ، شاندار سے شاندار جملے بنا سکتے ہو بنا لو، پھر تو قرآن کا جملہ پیش کروں گا. انہوں نے مزید کوشش کی اور پھر تھک گئے کہ اب اس سے اچھا جملہ ہم نہیں بنا سکتے ہیں، ہم نے پوری طاقت، پوری صلاحیت، پوری لیاقت اپنی نچوڑ لی ہے، اب مزید طاقت ہمارے پاس نہیں. اچھا اب میں پیش کروں قرآن مقدس نے اس مضمون کو کس انداز سے بیان فرمایا ہے؟ کہا اب پیش کرو. کہ دیکھو قرآن مقدس نے جہنم کی وسعت، اس کی گنجائی، اس کی چوڑائی کو جب ذکر فرمایا تو کلام الہی سنو. اللہ فرماتا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی کیا اور مزید کچھ ہے. اللہ اکبر. جب جملے کی، کیونکہ ہم لوگ عربی داں نہیں ہیں، بالخصوص آپ لوگ، ہم لوگ تو کچھ پڑھے بھی ہیں عربی، آپ کو اس سے تعلق نہیں، اس لیے جملے کی جو شیرینی ہے، جملے کی جو حلاوت ہے، چاشنی ہے، جو مزہ اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت کے دریا ہیں،
اس کو تو وہی جان سکتا ہے جو عربی داں ہو، عربی گفتگو کا ماہر ہو، عربی کی باریکیوں سے واقف ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب یہ جملہ سنا ان لوگوں نے تو اچھل پڑے اور کہا واللہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. ہم بھی انسان ہیں، علوم عربیہ کے ماہر، مگر ہماری ذہن کی رسائی وہاں تک نہیں پہنچ سکی. جس انداز سے یہ کلام الہی پیش کیا تم نے اور یہ کہا کہ کلام الہی واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں. قرآن مقدس کی یہی وہ عظمتیں ہیں جسے دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا ہے، اور دشمنان دین بھی غور و فکر کرنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے حضور رحمت عالم کی تشریف آوری کے بعد اگر کوئی مذہب برحق ہے اور کوئی دین سچا دین ہے تو صرف دین اسلام ہے، صرف مذہب اسلام ہے. قرآن مقدس سے جا بجا اس کے باقاعدہ چیلنجز کی، اس سے پہلے میں نے کئی مہینے، غالباً 4 یا 5 مہینے ہوئے، میں نے اس پر باقاعدہ تفصیلی گفتگو کی ہے. قرآن مقدس کی شان اعجاز کو بیان کیا ہے اور قرآن مقدس کی عظمت و شان کو میں نے، اور میرا یوٹیوب پر جو چینل ہے اس پر یہ سارے بیانات ہمارے موجود ہیں اور وہاں جا کے سن سکتے ہیں. یہ تو چونکہ ابھی ایک حادثہ پیش آیا اور بدبختوں نے بدبختی کی قرآن مقدس کی شان کے حوالے سے بدتمیزی کی، جلانے کی کوشش کی، تو ہمارا یہ دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم پھر سے قرآن مقدس کی عظمت و شان کو کیا سامنے پیش کریں. ابھی آپ اگر قرآن مقدس کی عظمت و شان کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ مسجد محبوب سبحانی میں بیٹھے ہیں، یہ ابھی عظیم مسلم کریں کہ یہ اگر ہم قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتے تو ہم قرآن صحیح پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے، شرم و حیا کو بالائے طاق رکھیں گے، قرآن مقدس کو صحیح پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے اور قرآن مقدس کے اندر کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کا مکمل اہتمام کریں گے اور قرآن مقدس کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی محبت کے اظہار کے لیے کم سے کم آج ہم شام تک کسی بھی موقع پر کم سے کم ایک پارے کی تلاوت کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ اس تلاوت قرآن کا ثواب دنیا کے تمام سنی مسلمانوں تک پہنچا دے. یہ آپ کریں، یہ بیداری کا ثبوت ہے، یہ آپ کی محبت کی نشانی ہے، یہ آپ کی دین سے سچی ہمدردی کی نشانی ہوگی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بس ایک آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، مامون یہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے خلفائے عباسیہ میں سے، مامون رشید، ہارون رشید کا بیٹا. ہارون رشید کا نام سنا ہوگا آپ نے. مامون رشید تقریباً 20 سال حکومت کی اس نے اور علوم و فنون کو بہت ترقی ملی. مامون رشید اپنے ہاں اپنے محل میں علمی محفلیں قائم کیا کرتا تھا. اس کی ایک علمی محفل میں ایک یہودی انسان آ گیا جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا. ہارون رشید نے مامون رشید نے دیکھا کہ خوبصورت ہے، لباس بھی اچھا، تو اس کو رکوا لیا کہ اس کو روک دو. جب تمام لوگ چلے گئے تو مامون رشید نے کہا کہ وضاقتہ سے تو بہت اچھے خاندان کے معلوم ہوتے ہو، کیا مسلمان ہو؟ کہا میں مسلمان نہیں، میں تو یہودی ہوں. مجھے معلوم پڑا کہ آپ کیا محفل ہوتی علمی، تو میں چلا آیا گفتگو کرنے کے لیے. تو مامون رشید نے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اتنا اچھا چہرہ، اتنا اچھا لباس، میں نہیں چاہتا کہ اتنا اچھا لباس والا انسان جہنم میں جائے. تو اس نے کہا میں اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں. مسلمان نہیں ہوا، چلا گیا. 1 سال کے بعد پھر وہ مامون رشید کے پاس آیا اس کی علمی محفل میں. اس وقت اس نے علمی گفتگو کی، فقہ اسلامی پر کلام کیا، بہت پیچیدہ مسائل پر اس نے گفتگو کی. مامون رشید ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا معاملہ، یہ تو یہودی تھا. اور محفل کے ختم ہو جانے کے بعد مامون نے بلایا اور کہا تم تو مسلمانوں جیسی باتیں کر رہے ہو. اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں دامن اسلام سے وابستہ ہو چکا ہوں. اس کے بعد اس نے مامون رشید سے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ نے مجھ کو اسلام کی دعوت دی اور میں یہاں سے گیا تو میں نے پھر سرچ کرنا چاہا کہ دیکھو کون سا دین برحق ہے. میں بہت اچھا خطاط ہوں، میں کاتب ہوں اور بہت اچھی میری رائٹنگ ہے. میں نے اپنے ہاتھوں سے توریت شریف کا نسخہ تیار کیا، اس میں الٹ پھیر کر دیا. الٹ پھیر کرنے کے بعد میں نے یہودیوں کے عالموں کو دے دیا، انہوں نے لے لیا اور مجھے شاباشی دی. اس کے بعد میں نے زبور اور انجیل کے نسخے تیار کیے، عیسائیوں کو دے دیے، انہوں نے بھی لے لیا. اور میں نے ان نسخوں کے اندر الٹ پھیر کر دیا تھا، یعنی آیتوں کو تبدیل کر دیا تھا، مگر وہ سمجھ نہ سکے اور انہوں نے مجھے شاباشی بھی دی اور نذرانے بھی پیش کیے. پھر میں نے قرآن مقدس لیا اور شروع سے آخر تک اپنے ہاتھوں سے انتہائی خوبصورت رائٹنگ میں نے قرآن مقدس کے نسخے تیار کیے اور اس میں آیتوں کو الٹ پھیر کر دیا اور میں نے تبدیلیاں کر دی. اس کے بعد میں مسلمانوں کے پاس گیا اور مسلم علماء کے پاس اور کہا دیکھیے میں خطاط ہوں، میں
میں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا ہے، یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ ان کو لے لیجئے۔ تو عالم دین اور حافظ قرآن نے ہم سے کہا ہم نہیں لے سکتے ہیں، پہلے ہم اس کو پڑھیں گے کہ تم نے کچھ الٹ پھیر تو نہیں کیا ہے، تم نے کچھ آیتوں کو ادھر سے ادھر تو نہیں کیا ہے۔ ان لوگوں نے پڑھا کہ یہ نسخہ واپس کر دیا اور کہا اس نے تو فلاں آیت فلاں مقام پہ لکھی ہے، فلاں آیت فلاں مقام پہ لکھی ہے، یہ ہمارا قرآن اس انداز سے نہیں ہے، تم نے اس میں کچھ رد و بدل کر دیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ میرا لکھا ہوا نسخہ قرآن مقدس کا واپس کر دیا، حالانکہ میں نے یہودیوں کو بھی دھوکہ دیا تھا، عیسائیوں کو دھوکہ دیا تھا، وہ میرے دھوکے کو سمجھ نہ سکے، مگر جب میں نے حافظ قرآن اور عالم دین کے پاس جا کے قرآن مقدس کا نسخہ پیش کیا تو انہوں نے فوراً ٹال لیا کہ میں نے دھوکہ دیا ہے اور اس میں تبدیلیاں کی ہیں۔ میں سمجھ گیا جو قرآن اتنا عظیم ہو کہ دنیا کے انسان مل کر اس کو بدل نہ سکیں، کسی حرف میں تبدیلی کر نہ سکیں، اور جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، جس میں اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ تمام انسان جنات مل کر بھی اس کا جیسا کلام لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے ہیں۔ پھر تیسرے مقام پہ چیلنج دیا ہے کہ ہم ہی نے قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب ان آیتوں پر میری نظر پڑی اور مسلمانوں کا ہم نے معاملہ دیکھا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو میں سمجھ گیا یقیناً پروردگار عالم نے قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ میں سمجھ گیا مذہب اسلامی دین برحق ہے، میں مسلمان ہو گیا۔ تو قرآن مقدس کی حقانیت پر، صداقت پر، کلام الہی ہونے پر ایک دو دلیل نہیں، صرف قرآن مقدس سے ہی دلیل پیش کی جائیں تو ہزاروں قسم کے چیلنجز ہیں، ہزاروں قسم کی دلیلیں موجود ہیں جو آج بھی دنیا والوں کو دعوتیں نظارہ دے رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں پکار کر کہ آؤ یہ کلام الہی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، یہ نور ہدایت ہے۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو قرآن مقدس کے علاوہ تمہیں کہیں بھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن مقدس کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے سینوں میں قرآن مقدس کی صحیح سچی محبت کے شمع روشن فرمائے اور صحیح ڈھنگ سے قرآن مقدس پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔